أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نیز اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے گھر رہ رہے تھے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں صدیق اور امین مشہور تھے۔ مکہ میں ایک معزز، نیک شہرت، مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کاروبار تجارت سے منسلک تھیں۔ آپ ایک بیوہ خاتون تھی۔ مکہ کی تجارت کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے رابطہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اجازت دیں کہ وہ ان کے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ کر دیا۔ اس بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخوبی یہ محسوس کر لیا کہ یہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس نفع کے بارے میں رائے طلب کی۔ میسرہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سہیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کی پیشکش دے کر بھیجا۔ وہ سہیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میرے مالی حالات اجازت نہیں دے رہے۔ اس عورت نے کہا اگر آپ کو ایک شریف مالدار خاتون کی طرف سے شادی کی پیشکش کی جائے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ان کو میرے پر نمایاں رنگ میں مالی فوقیت حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سہیلی نے اس سلسلہ میں پیش آنے والی ظاہری مشکلات کو حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرخلوص پیشکش کو قبول کر لیا اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شادی کا پیغام بھجوایا جو کہ قبول کر لیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے 500 درہم کے حق مہر کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کی موجودگی میں اس نکاح کا اعلان کر دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کے چچا ان کے ولی تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی اور وہ بیوہ تھیں۔ آپ اپنی نیک شہرت کی نسبت سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا معنی پاک عورت ہونے کے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد سوچا کہ وہ ایک بہت مالدار خاتون ہیں۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اس قدر نمایاں مالی فرق شاید آپ دونوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں روک ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جائیداد، مال و دولت اور غلام وغیرہ کا آپ کو مالک بنا دے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اچھی طرح جان لیا کہ وہ اس پیشکش میں مخلص ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جائیداد کا مالک بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں اس جائیداد کو اپنے تصرف میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کر دیا اور دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے قاسم، طاہر، طیب اور عبداللہ اور 4 ہی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ابو القاسم تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے دیگر خدمات کا آئندہ کے پروگرامز میں برمحل ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ ان آزاد ہونے والے غلاموں میں سے ایک زید بن حارثہ بھی تھے۔ زید بن حارثہ ایک معزز خاندان کا لڑکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے اور تجارت کے لیے مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ وہ ایک تجارتی سفر پر گئے تو واپسی پر چند ایک غلام خرید کر لائے۔ ان میں سے ایک غلام ایک نوجوان لڑکا زید بن حارثہ بھی تھا۔ حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو تحفہ کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کر دیا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس پر زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے آزاد کرتے ہیں لیکن میں آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے بہت محبت اور شفقت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ زید بھی ایک وفادار دل رکھتا تھا، اس لیے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت پیدا ہوگی۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ زید کے والد اور چچا بھی زید کو تلاش کرتے ہوئے مکہ میں آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ زید کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو زید کو آزاد کر چکے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور ان کے والد اور چچا سے ملاقات کروائی۔ وہ تینوں آپس میں ملاقات کے دوران بہت روئے۔ زید کے والد نے ان سے کہا کہ تمہاری ماں ہر وقت تیری یاد میں روتی رہتی ہے اور تڑپتی رہتی ہے، اس لیے اب ہمیں جلدی اپنے گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ زید نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ زید نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے والدین اور چچا سے بہت پیار ہے، مگر میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اس پر زید کا باپ زید سے ناراض ہو کر غصہ میں بولا، تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ہاں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ اب میں کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ جا کر بلند آواز سے اعلان کیا، لوگو گواہ رہو کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ زید کے والد اور چچا نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ بخوشی زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد زید بن حارثہ کا نام زید بن محمد رائج ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں۔ اس پر زید کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید سے پیار اور محبت اور شفقت کا سلوک بدستور قائم رہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف انہی کا نام قرآن شریف میں مذکور ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔